اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے ہم سورہ صافات کی آیت نمبر 8 سے اپنا سبق دیکھیں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کے حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ سہولیات، یہ نعمتیں، یہ رزق اور بے شمار انعامات ہمارے اوپر کیے، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت دین کو، اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں خود اور اپنے ساتھیوں کو کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص کر اللہ تعالیٰ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی کامیابی اور آخرت کی بھلائی ہمارے ساتھ، ہمارے شامل حال کرے، آمین یا رب العالمین۔ اس سے پہلے کل کے سبق میں ہم نے پہلی 7 آیات جو ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ اس کا ترجمہ ایک دفعہ دہراتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ صافات کی آیت نمبر 1 سے آنورڈ کہ قسم ہے صف باندھنے والے فرشتوں کی اور پھر پوری طرح ڈانٹنے والوں کی، پھر اللہ کے ذکر کی تلاوت کرنے والوں کی، یقیناً تم سب کا معبود ایک ہی ہے، آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں اور مشرقوں کا رب وہی ہے۔ ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے آراستہ کیا اور حفاظت کی سرکش شیطان سے۔ یہاں تک ہم نے کل دیکھا تھا، اور جب موضوع کل شروع ہوا تھا وہ تھا آسمان دنیا پر جو ستارے ہیں وہ نہ صرف اس آسمان کو زینت، اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں، بلکہ وہ حفاظت کا ذریعہ بھی ہیں، یا ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ حفاظت بھی کرتے ہیں ہر سرکش شیطان کی۔ اس کے بارے میں بنیادی کل جو کچھ باتیں تھیں وہ ہم نے کل دیکھ لی تھی، لہٰذا جو کل ہم نے سبق میں دیکھا تھا اس کو ریپیٹ نہیں کرتے، اور اگلی جو اس سے باتیں ہیں وہ اس کو سمجھنے کے لیے ہم آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ وہ حفاظت جو ہے سرکش شیطان کی، وہ کس چیز سے کی، اس کا اگلی آیت سے ہمیں ذکر ملے گا کہ وہ ستارے اور ان ستاروں کے درمیان ایک حصار یا ایک نیٹ یا ایک جال یا ایک دائرہ جو بنا ہوا ہے، جو ان کی حد ہے ان شیطان جنوں کی، کہ جس کو وہ پار نہیں کر سکتے۔ اور شیطان جنوں کی کل ہم نے تھوڑا سا اشارتاً بات بھی کی تھی کہ ان کے خواص، ان کی خصوصیات کیا ہیں، ایکسٹرا آرڈنری جن جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی ہیں۔ تو کیا ہے چیزیں جن سے اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی؟ آج ہم آیت نمبر 8 سے اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لا یسمعون، نہیں وہ کان لگا سکتے، وہ شیطان جن جو ہیں، وہ شیطان جو ہیں وہ کان نہیں لگا سکتے یا کان لگا کر سن نہیں سکتے، الی الملأ الاعلی، اوپر کی مجلس یا عالم بالا کی باتوں کو۔ اوپر کی مجلس یعنی ایک تہ جو ہے یا ایک سرفیس جو ہے
یا ایک حصار جو ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا کہ آسمان دنیا سے ہمیں ایک جہری ننگی آنکھ سے آنکھ نظر آنے والے ستارے جو ہیں، ان ستاروں کا جھرمٹ جو ہے وہ ایک در حقیقت ایک چیک پوائنٹ ہے یا ایک حصار ہے، جس کے اوپر کہ ان کو اپروچ نہیں، ان شیطانوں کو، ان سرکش شیطانوں کو، کہ وہ ان کان لگا کر اس سے اوپر کی مجلس کی یا مجلس اعلیٰ کی یا عالم بالا کی باتیں جو ہے وہ نہیں سن سکتے۔ اب یہ عالم بالا کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی مجلس، اللہ تعالیٰ کی محفل، وہاں پر فرشتوں کو جو احکامات دیے جاتے ہیں وہ سارے، اور فرشتے جو ہیں وہ آپس میں وہاں پر ان کا ذکر جو ابھی کیا بھی پہلے شروع کی 3-4 آیات میں، جس میں تھا کہ صف در صف باندھے کھڑے فرشتے جو ہیں کس طرح سے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سننے کے لیے اور ان کی بجا آوری کے لیے وہ ہمتن ہر وقت وہ ریڈی ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو فالزاجرات زجرا، کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سختی کے ساتھ امپلیمنٹ کرنے والے، اور پھر اللہ کا ذکر اور اس کی وحی جو ہے وہ وہاں پر کرنے والے، یا زمین تک نبیوں تک پہنچانے والے، یا مختلف امور جو ہیں یہ سارے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں جس کا اشارہ کیا پچھلی شروع کی پہلی آیات میں، وہ ان کی طرف وہ جو شیطان ہے وہ کان بھی نہیں لگا سکتے، جب سننے کی کوشش بھی نہیں کر سکتے اوپر کی مجلس کو۔ اب یہاں پر کل ہلکا سا ذکر کیا تھا کہ شیطان جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس حصار کو توڑ کر اس سے آگے نکلیں، اور فرشتوں سے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات جب ملتے ہیں فرشتوں کو، تو فرشتے آپس میں بھی سرگوشی یا آپس میں تھوڑی ڈسکشن ان کی ہوتی ہے، لیکن ان سے سارا کچھ اللہ تعالیٰ کی ایما پر، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے، یا اللہ تعالیٰ کی جو طاقت ان کو دی ہے اس کے مطابق ہے۔ لیکن فرشتے ان سے کچھ انفارمیشن اچکنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ زمین پر آ کر اپنے ان کے جو عامل حضرات ہیں جن کے قبضے میں، یا جو دنیا میں مختلف طرح سے لوگ جو ہیں وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے پاس جنات ہیں اور ان کے پاس شیاطین ہیں جو ان کو انفارمیشن لا کر دیتے ہیں، اور جن کی انفارمیشن کے بیس پر وہ اپنا جو مستقبل کا حال ہے یا اس طرح سے پیشین گوئیاں جو ہیں وہ کرتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کی ساری باتوں کا یہاں پر رد جو ہے وہ ہمیں ملے گا ان آیات میں۔ اس کے ساتھ اضافی ایک نقطہ جو ہمیں نوٹ کر لینا چاہیے ابھی سے، وہ یہ ہے کہ آج کے زمانے میں بھی پہلا چل رہا ہے، اور پہلے زمانے میں بھی اور اسلام کے دور میں بھی جب یہ آیات نازل ہوئی اس وقت یہ جادو ٹونا اور یہ کاہن اور ان کے جو مطلب مختلف طرح کی جو باتیں ہیں ان کے اوپر بھی بڑا اعتماد کیا جاتا تھا، ان کو بھی بڑی ویلیو دی جاتی تھی۔ یہ ستارہ شناس اور اس طرح کے نجومی ٹائپ جو لوگ ہیں وہ بھی خاصی اہمیت رکھتے تھے، اور ان کی باتوں کو ایک وزن دیا جاتا تھا، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس کچھ جن ہے یا کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں انفارمیشن لا کر دیتی ہیں اور اوتھینٹک ہوتی ہیں۔ حالانکہ غالباً اس سے پہلے ہم نے ذکر کیا تھا ایک دفعہ کہ یہ شیطان جو ہے وہ جب انفارمیشن مطلب وہ ہے جن ون جو ہے وہ مطلب ان کو قابو کیا رہتا ہے، یا جو لوگ ایسے کام کرتے ہیں ان کی اپنی جو معاملات ہیں اکثر جو ہے وہ شیطانی قسم کے ہوتے ہیں، وہ گناہوں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور یا شیطانوں کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے اس طرح سے کام کیے ہوتے ہیں، نعوذ باللہ ان کا ذکر کرنا بھی ہم مناسب نہیں سمجھتے، جس کی وجہ سے وہ شیطان جو ہے وہ ان کی مدد کرتے ہیں، ان کا جو بھی ان کا پروفیشن بنا ہوا ہے یا جو بھی ان کا ایک دعویٰ ہے، اس دعویٰ کو پورا کرنے کے لیے وہ ان کو انفارمیشن لا کر دیتے ہیں، اور وہ کس طرح کی انفارمیشن لا کر دیتے ہیں، یہ شیطان جو ہے یا شیطان نما جن جو ہے وہ ان کی ایکسٹرا آرڈنری کوالٹیز میں ہم نے دیکھا تھا کہ مطلب وہ دوسروں کے مطلب اجسام میں یعنی انسانوں کے اندر وہ سرایت بھی کر جاتے ہیں، وہ ان کی آپس کی گفتگو جو ہے وہ بھی سن سکتے ہیں، ان کے ذہنوں میں کیا چل رہا ہے اس کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو بہت سارے لوگوں کی آپس کی گفت و شنید یا ان کے ماضی کے حالات، ان کی عمریں بھی کئی ہزار سال یا بہت بہت زیادہ لمبی ہوتی ہیں، واللہ عالم کتنی لمبی، تو
ان کو ہسٹری کے بارے میں بھی کافی معلومات رہتی ہیں مختلف انسانوں کی، وہ آپس میں ان کی بات چیت جو ہے وہ بھی وہ سنتے رہتے ہیں، ان میں سے بھی کچھ اچک لیتے ہیں، انسان کا اپنا ذہن یا وہ اپنا ارادہ جو وہ کیا کرتا ہے اس سے بھی کچھ باتیں وہ اخذ کرتے ہیں، اور اس طرح کی معلومات کو پھر کچھ کنیکشنز کر کے کچھ جوڑ توڑ کر وہ پھر اپنے جو عامل حضرات ہیں ان کو لا کر بتاتے ہیں، اور وہ عامل حضرات جو ہیں وہ اپنی طرف سے پھر اس میں اپنی تھوڑا سا ذہن لگا کر ایک بات یا ایک اوپینین یا ایک گھڑ کر کوئی چیز جو ہے وہ پیش کر دیتے ہیں، اپنا جو بھی ان کا کلائنٹ ہے یا جو ان سے پوچھتا ہے، اور ان میں سے کبھی اکثر جو ہے وہ درست بھی ثابت ہوتی ہیں اور کبھی درست ثابت نہیں بھی ہوتی۔ تو یہ سارا جو سسٹم ہے وہ اس طرح سے ان سے چل رہا ہے، جبکہ ہمیں اسلام میں اللہ تعالیٰ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر یہ ہدایت کی ہے، یہ نصیحت کی ہے کہ یہ کاہن اور ستارہ شناسی اور یہ نجومی اور اس طرح کے معاملات میں پڑھنے کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے، بالکل بھی ہمیں ان سے پوری طرح سے احتیاط رکھنی چاہیے۔ جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اللہ تعالیٰ کے منشا کے مطابق ہے، اگر کوئی آزمائش ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر کوئی آسائش ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور یہ ساری کی ساری چیزیں در حقیقت ایک آزمائش ہی ہیں دنیا میں۔ تو لہٰذا یہ کاہن اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں، نجومی اور ستارہ شناس اور مستقبل کی باتیں بتانے والے، ان سب سے اعراض کرنا چاہیے، اور اگر کوئی بات سنے بھی تو اس کے اوپر کوئی یقین کرنا یا اس کو کوئی ویلیو دینا، اس کی بھی کوئی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ اس لیے ایک اضافی پوائنٹ ذکر ہوا کہ اس وقت یہ معاملات جو ہے یہ چل رہے تھے، وہ کہ آج بھی یہ سارا کچھ چل رہا ہے اسی طرح سے، بلکہ لیٹسٹ انداز میں آج کل چل رہا ہے۔ وہ ایک الگ سے ٹاپک ہے، اس کو بھی کبھی دیکھ سکتے ہیں، بعد میں ڈسکس کریں گے، کافی ساری آیات بعد میں ایسی آ سکتی ہیں انشاءاللہ۔ تو بہرحال یہ جو فرشتوں کی عبادت یا فرشتوں سے مدد طلب کرنے کا رد جو ہے وہ پچھلی آیات میں ہمیں ملا، اسی طرح سے کائنات کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی اور ان کا رب بھی وہی ہے، وہ بھی ہمیں پتہ چلا، لہذا کائنات کی چیز ہی کوئی بھی چیز جو ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے، اور اللہ کی کسی بھی مخلوق کی عبادت کسی بھی طور پر ممکن نہیں، صرف وہی واحد جو معبود ہے، یہ بھی ہمیں پتہ چلا پچھلی آیات میں۔ اور اس کے بعد رب المشارق سے ہم نے کچھ مزید کھوج لگائے۔ یہ بھی میں واضح کرتا چلوں کہ یہ مشارق سے جو انفارمیشن، سادی سی انفارمیشن میں تفسیروں میں ملتی ہے وہ یہی ہے کہ زیادہ مشرقیں ہیں، اور ڈیلی کی ایک مشرق اور ایک مغرب ہے، اور لیکن اس کے آگے کی جو بات ہے وہ خود میرے اپنے ذہن نے مطلب اس کی طرف متوجہ ہوا کہ یہ مشارق اور مغارب یا مشرقیں اور مغربیں جو ہے ذکر کرنے کا مطلب صرف اتنا ہی نہیں کہ سورج ایک طرف سے نکلتا ہے اور دوسری طرف غروب ہو جاتا ہے، بلکہ اس کے سورج کے غروب ہونے اور طلوع ہونے کی جو جگہ ہیں ان کی چینج ہونے کی وجہ سے ہماری زندگی کے اوپر، ہماری زمین کے موسم کے اوپر، ہمارے آب و ہوا کے اوپر، ہمارے دوسرے دیگر بہت سارے معاملات کے اوپر ایک بہت بڑا اثر پڑتا ہے، جس کا رب بھی یہ سارا کے سارا جو ہے، اس کا رب بھی وہی ایک معبود ہے، ایک اللہ ہے۔ اور پھر مشارق کا بھی ذکر ہوا، زمین کے انوائرمنٹ کا بھی ذکر ہوا، اور اب اس سے اگلی بات جو ہے وہ ستاروں کے ذریعے سے شیطان سے حفاظت کے، وہ ان کے پاس کوئی ایسی طاقت نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات یا اللہ تعالیٰ کی جو باتیں ہیں جو فرشتوں کے ساتھ کی، یا فرشتے جو امپلیمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، کرنے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے، ان میں سے کچھ اچک لیں۔ وہ تو اپنی طرف سے باتیں ملا جلا کر اگر کسی کاہن کو یا کسی ستارہ شناس کو سنا دیں تو وہ الگ بات ہے، وہ اس میں سے پھر وہ اپنا ایک نظریہ بنا کر پیش کر دیں، اس میں سے کبھی کچھ سچ ہو جائے یا سارا جھوٹ رہے یا کچھ بھی نہ اس میں سے نکلے، وہ پھر بعد کی بات ہے۔ لیکن شیطان اس میں کامیاب نہیں ہو سکتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر اللہ کے کسی حکم کو کوئی انفارمیشن یا راز یا سیکرٹ جو ہے اس کو اچک سکے۔ تو لہذا شیطان اور کاہن اور اس طرح کی جو معاملات ہیں ان سے بھی دور رہنا جو ہے، اس کا رد بھی ہمیں ملتا ہے ان آیات میں، اگلی آیات میں، اور اس سے دور رہنے کا ایک انڈیا جو ہے وہ بھی ہمیں ملتا ہے۔ بہرحال یہ شیطان جو ہے یہ کان نہیں لگا سکتے اوپر کی مجلس کے، یعنی اس حصار کو توڑ کر اس سے اوپر کیا کچھ ہو رہا ہے، یا فرشتوں کی آپس کی باتیں، یا اللہ تعالیٰ کے احکامات کس طرح سے ہیں، عالم بالا کی باتیں جو ہیں ان کی طرف وہ کان نہیں لگا سکتے، ان کو سن نہیں سکتے۔ وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جانب، اور اگر وہ اس طرح کی کوشش کرتے ہیں، اس حصار کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، یا اس طرف وہ جھانکنے کی کوشش کرتے ہیں، سننے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر ان کے ساتھ کیا جاتا ہے، وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جانب، تو پھر پھینکے جاتے ہیں ہر جانب سے ان کی طرف، ہر جانب سے ان کی طرف پتھر جو ہے وہ پھینکے جاتے ہیں، یا
وہ ان کو دھکیل دیا جاتا ہے پیچھے کی طرف، پھینکے جاتے ہیں، ان کو پیچھے پھینک دیا جاتا ہے، دہورن بھگانے کے لیے، ان کو دور ہٹانے کے لیے، یا واپس زمین کی طرف، واپس ان کی اپنی جو اصل جگہ ہے، ان کی رہائش گاہ ہے جو زمین اس وقت جو ہے اس کی طرف ان کو واپس دھتکار دیا جاتا ہے، یا واپس پھینک دیا جاتا ہے، یا واپس ان کو بھگا دیا جاتا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ، اور ان کے لیے، اور ایسے سرکش شیطان جو ہیں، جو اس طرح کی سرکشی کرتے ہیں، اس طرح کی کرتوتیں کرتے ہیں، جو ان کے لیے وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ، ان کے لیے دائمی عذاب بھی ہے، ان کے لیے ایک دائمی عذاب بھی ہے۔ وہ دنیا میں بھی ان کو جلا کر بسم کر سکتے ہیں، کر دیتے ہیں کبھی اللہ تعالیٰ، اور آخرت میں بھی ان کو یقیناً ایک دائمی عذاب جو ہے وہ لپٹے گا، ان کے ان کرتوتوں کی وجہ سے، جو انہوں نے کوششیں کی، یا جس کی طرف وہ مطلب اٹھے، ان کے قدم اٹھے، یا ان کے ارادے ہوئے۔ الا من خطف، مگر جو اچک لے۔ اب ہمیں یہ بھی ہم نے کل ذکر کر لیا تھا کہ یہ ساری آیات جو ہیں، اس میں سے زیادہ تر آیات وہ آیات متشابہات میں سے ہیں۔ بہت ساری انفارمیشن جو ہم سمجھنے کی کوشش تھوڑی بہت کر سکتے ہیں، ہمارے پاس اویلیبل نالج انفارمیشن، یا سائنس اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے جو بھی ہمارے پاس ہے، اس کی وجہ سے ہمیں اشارہ اگر کوئی مل جائے تو ٹھیک ہے، لیکن اس کی ایگزیکٹ سچویشن، ایگزیکٹ حیثیت، ایگزیکٹ اس کا کیسے معاملات ہوئے، وہ ہمارے لیے ابھی تک غیب ہے، وہ اللہ جانتا ہے، اور جب وہ مناسب سمجھے گا ہمارے اوپر واضح کر دے گا۔ اور جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ بہت ساری چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے اوپر واضح بھی ہو جاتی ہیں۔ آج سے 100 سال پہلے بہت ساری چیزیں ایسی تھی جو ہمیں پتہ بھی نہیں تھا، 200 سال پہلے، لیکن قرآن مجید میں موجود تھی۔ آج ہمارے پاس وہ مطلب دلائل کے علاوہ، مطلب تجربات کی روشنی میں پریکٹیکلی بھی ہمارے سامنے بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ بہرحال الا من خطف، مگر جو اچک لے، خطفہ جھٹ سے، مگر جو اچک لے جھٹ لے، یعنی وہ شیطان جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں جب اس حصار کو توڑ کر عالم بالا کی باتوں کو سننے کی، ان کو کان لگانے کی، تو ان کو پیچھے دھکیل دیا جاتا ہے، اور ان کے لیے دائمی عذاب بھی، ہاں مگر کچھ کامیابی ان کو کبھی نصیب ہو جاتی ہے، کچھ کامیابی، وہ بھی یقیناً اللہ تعالیٰ کی مشیت سے، اللہ تعالیٰ کے جو جو اس کا ارادہ ہے اس کے ذریعے سے ہی ہو سکتی ہے، ادروائز وہ بھی ان کے لیے تو ممکن نہیں ہے۔ تو پھر بھی جو اچک لے، فَأَتْبَهُ، جھٹ سے، اچانک سے، اگر فرشتوں کی آپس کی باتیں کرتے کرتے اس میں کوئی کوشش کر کے کوئی تھوڑی بہت کامیابی ان کو حاصل ہو بھی جاتی ہے، تو پھر ان کا کیا کیا جاتا ہے ان کے ساتھ، ان کو کیسے ان کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے، ان شیطان جنوں کے ساتھ۔ فَأَتْبَعَهُ، تو پیچھا کرتا ہے اس کا، شہاب ثاقب، ایک چمکتا ہوا شعلہ، یا ایک دہکتا ہوا، آگ میں دہکتا ہوا شعلہ جو ہے وہ اس کے پیچھا کرتا ہے۔ اب یہاں پر شہاب ثاقب یا شہاب ثاقب اس کو اردو میں کہتے ہیں، یہ ورڈ آیا ہے کہ جب کوئی شیطان جو ہے، کوئی اگر انفارمیشن کسی طرح سے اچک بھی لے، عالم بالا سے آنے والے فرشتوں کی آپس کی باتوں میں سے کچھ معلومات اگر وہ حاصل کر بھی لے، تو اس سے پہلے ایک سلگتا ہوا، ایک دہکتا ہوا شعلہ جو ہے وہ اس کے پیچھا کرتا ہے، اور اس کو وہ ہٹ کر کے، اس کے اوپر حملہ کر کے، اس کو ہٹ کر کے، میزائل کی طرح سے اس کو ہٹ کر کے، اس کو وہ بھسم کر دیتا ہے، اس کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے، یا اس کو ختم کر دیتا ہے۔ تو یہ اس آیت کا ترجمہ براہ راست تو یہی ہے، لیکن آج کل ہماری جو انفارمیشن اویلیبل ہے اس کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو اس کائنات میں ایک تو یہ ہے کہ ہمارا جو حصار ہے، اس حصار کے باہر بھی اور اس کے حصار کے اندر بھی، یہ حصار جو ہم نے ذکر کیا، ستاروں کا حصار جو ہے، جس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا پچھلی آیات میں، جو کہ مزین ہے آسمان دنیا کے اوپر، اس کے اوپر بھی جو ٹیلیسکوپس کے ذریعے، یا سائنٹسٹ جو ریسرچ وغیرہ کرتے ہیں، اس سے ہمیں بات پتہ چلی ہے کہ ستارے جو ہیں بہت سارے وہ ٹوٹتے رہتے ہیں، نئے ستارے جو ہیں بنتے رہتے ہیں، پرانے ستارے وہ ٹوٹتے رہتے ہیں۔ یہ ٹوٹ پھوٹ کا عمل جو ہے یہ مسلسل جاری ہے، مسلسل جاری ہے، اور اس ٹوٹ پھوٹ کے نتیجے میں بہت سارے ان کی چٹانیں، یا بڑے بڑے پتھر، یا بڑے بڑے مطلب بہت بڑے بڑے پہاڑ نما چٹانیں جو ہیں، وہ پھر وہاں سے الگ بھی ہو جاتی ہیں، ان کی جو گریوٹی سرکل ہے اس سے وہ الگ ہو کر وہ بھٹکتی پھرتی ہیں پھر خلا میں، مختلف سمتوں میں، مختلف جہتوں میں۔ اور جب ایسے کوئی ان کو ایسٹرائڈز کہتے ہیں، یا ان کو کومیٹس بھی کہتے ہیں،
ٹھیک ہے، سائنٹیفک لینگویج میں یا اردو زبان میں شہاب ثاقب جو ہے وہ ایک فینومینا ہے، جس کو دمدار ستارہ بھی اردو زبان میں کہتے ہیں۔ یہاں پر شہاب ثاقب آیا، وہ ایک ٹرم ہے باقاعدہ، وہ کب کی ہے یا کیسے ہے، وہ اس کا نظارہ جو ہے وہ مطلب ممکن ہے کبھی اس طرح کی چیز آپ نے دیکھی ہو، لیکن ہمیں پتہ چلا ہے کہ مطلب اکثر اوقات جو ہے نا ایسی چیزیں نظر آتی ہیں رات کے وقت۔ وہ کیا ہے کہ جب وہ بھٹکتی ہوئی چٹان، جو بہت بڑے بڑے پتھروں کے گولے جو ہیں یا چٹان جو ہیں، وہ جب زمین کا جو گریوٹی سرکمفیرنس ہے، زمین کا جو گریوٹی سرکل ہے، زمین کا جو کشش کا جو سرکل ہے، دائرہ ہے اوپری سطح، جب اس سے وہ داخل ہوتے ہیں زمین کے دائرے کے اندر، تو ان کی رفتار اتنی زیادہ تیز ہو جاتی ہے، اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ وہ ہوا کی رگڑ کے ساتھ ان میں شعلہ پیدا ہوتا ہے، اور جب وہ شعلہ پیدا ہوتا ہے اور اتنی تیز رفتاری کے ساتھ وہ جب گھومتا ہے تو وہ شعلہ جو ہے وہ ایک تیز آگ جو ہے وہ پیدا کرتا ہے، روشنی پیدا کرتا ہے، اور اس سے پیچھے ایک دم سی لگی رہتی ہے بہت تیز رفتاری کی وجہ سے۔ تو یہ دمدار ستارہ ہے جو شہاب ثاقب بھی ہے، اور یہ اس قدر تیز سپیڈ ہوتی ہے اس کی، اور اس قدر وہ سخت ریزسٹنس سے آگ پیدا ہوتی ہے، اور اس قدر شدت ہوتی ہے اس حرارت میں کہ وہ چٹان یا جو بھی وہ ایسٹیرائڈ یا کومیٹ جو زمین کی طرف بڑھ رہا ہے، وہ زمین کے اوپر والا حصار جو ہے اسی کے اندر ہی وہ جل کر بھسم ہو جاتا ہے، جل کر وہیں پر راکھ ہو جاتا ہے۔ اور بہت کم ایسا ہوا ہے کہ کچھ دفعہ کچھ شہاب ثاقب کے ٹکڑے جو ہیں وہ زمین پر پہنچے بھی ہیں، اور زمین پر جو پہنچے ہیں وہ انہوں نے زمین کے اوپر بہت تباہی بھی کی ہے، یہ ماضی میں ہو بھی چکا ہے، اور کچھ جگہوں پر اس طرح کے آثار جو ہیں وہ پائے بھی جاتے ہیں۔ بہرحال ہمیں سائنٹیفک فینومینا جو ہے یا سائنٹیفک انفارمیشن جو ہے اس کے ذریعے سے یہ چیزیں جو ہیں یہ آج ہمیں کچھ اس کا اندازہ بھی ہوتا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں ہی ہیں، کس طرح سے وہ شیطانوں کو انٹرفیئر کرتی ہیں، کس طرح سے شیطانوں کو روکتی ہیں، کس طرح سے شیطانوں کے اوپر حملہ آور ہو کر ان کو نیست و نابود کر دیتی ہیں، یا ان کا کیا کمیونیکیشن ہے، واللہ عالم، اس کے اوپر ہم کوئی عقیدہ یا بڑا کوئی ایمان ہم نہیں رکھتے، لیکن ہمیں سمجھنے کے لیے یہ اس طرح کی نشانیاں جو ہیں وہ ہمیں بتاتی کہ عین ممکن ہے، اس میں شک کرنے کی کوئی گنجائش موجود بھی نہیں ہے، اگرچہ ہم کسی قسم کا کوئی شک نہیں کر سکتے اس میں، لیکن اس کی مزید تقویت جو ہے وہ ہمیں ایسی انفارمیشن سے یا ایسے مظاہر کائنات سے ہمیں ملتی ہے۔ بہرحال یہ ایک الگ سے موضوع بھی ہے، ایک بہت ہی وسیع موضوع بھی ہے، اور بڑا دلچسپ موضوع بھی ہے، اسٹیرائڈز کا یا کومیٹس کا یا شہاب ثاقب جو ہے کس طرح سے وہ بنتے ہیں اور کس طرح سے وہ ٹوٹتے ہیں اور کس طرح سے الگ ہو کر وہ یہ صرف زمین کے ساتھ ہی نہیں، باقی ستارے اور سیارے جو ہیں ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے کہ جب وہ ان کی گریوٹی سرکل میں جاتے ہیں تو وہاں پر بھی کچھ نہ کچھ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، لیکن ہمارا زمین کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ اس طرح سے ہے کہ جیسے ہی زمین کے دائرے میں وہ داخل ہوتے ہیں اس کی گریوٹی سرکل میں، تو ان کی رفتار اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ وہ آگ کے ساتھ ہوا کے ساتھ رگڑ سے اس قدر رگڑ ریزسٹنس یا فرکشن جو ہے ہوا کے ساتھ اس قدر وہ زیادہ ہو جاتی ہے کہ وہیں پر وہ جل کر آگ لگ جاتی ہے، اور وہ کچھ ہی فاصلہ طے کرتے ہیں اور جل کر وہاں پر بھسم ہو جاتے ہیں، اور زمین تک وہ پہنچتے نہیں اور وہیں پر وہ راکھ ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک اشارہ جو ہے وہ شیطانوں کی طرف ہے، اور اس سے ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ شیطان جو ہے ان کی کوئی ایسی اوقات نہیں کہ وہ اللہ کے احکامات یا اللہ کی باتیں جو ہیں وہ کسی بھی طرح سے اچک لیں، اور اگر کوئی کامیابی ان کو مل بھی جائے تو ان کو وہیں پر نیست و نابود کر دیا جاتا ہے۔ بڑھتے ہیں آگے، تھوڑا سا ٹاپک جو ہے وہ اب چینج بھی ہو رہا ہے۔ بہرحال پچھلا ٹاپک جو ہے 4 5 6 مختلف طرح کے ٹاپکس جو ہیں وہ 10 آیات میں ہمیں ملتے ہیں، جو کہ ان مشرکین مکہ کی بہت ساری باتیں ان کو رد کے طور پر مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کی، کہ ان کے جتنے عقائد ہیں، جتنے ان کے نظریات ہیں، جتنے ان کے گھسے پٹے مطلب یقین ہے، وہ سارے کے سارے باطل ہیں، ان میں کوئی حقیقت نہیں۔ اور ان آیات کے درمیان ہمیں ایک آیت ملی کہ تم سب کا معبود جو ہے وہ صرف ایک ہی ہے، وہ اللہ ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں۔ فاستفتہم، پس آپ پوچھئے ان کافروں سے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ذرا ان کافروں سے استفسار کیجئے، پوچھئے، اہم اشد خلقن، کہ کیا وہ زیادہ سخت ہیں پیدا کرنے کے لحاظ سے، یعنی کیا وہ کافر یا یہ انسان جو ہے بنی نوع انسان، ذرا ان کافروں سے پوچھئے کہ یہ بنی نوع انسان کو پیدا کرنا زیادہ سخت ہے یا زیادہ مشکل ہے،
ام من خلقنا، یا وہ جنہیں ہم نے پیدا کیا، جنہیں ہم نے پیدا کیا اس انسان کے علاوہ. اسی آیت کے حصے میں وہ ایک مخفی اس کا جو ایکسپلینیشن ہے کہ اس انسان کے علاوہ، کہ ان کافروں سے پوچھئے کہ کیا یہ انسان جو ہے اس کو پیدا کرنا کیا یہ زیادہ مشکل ہے، یا اس کے علاوہ جنہیں ہم نے، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جنہیں ہم نے پیدا کیا وہ زیادہ مشکل ہے. اگر ہم انسان کی جو سکیچ ہے، یا انسان کا سکیلٹن، یا اس کا جو بھی اس کا ایک باڈی سٹرکچر ہے اس کو اگر دیکھیں تو یہ ایک بہت کمپلیکیٹڈ مشینری ہے. اس میں ملینز آف ملینز جو ہیں وہ کمیونیکیشن وائرز ہیں، جو ہم گھروں میں جو وائرنگ کرتے ہیں یا مختلف جگہوں پر جو کمیونیکیشن کے لیے وائرز یوز ہوتی ہیں. ہمارے برین جو ہے اس کی کمیونیکیشن کے لیے بھی بلینز وائرز ہیں، جو کہ ایک بڑی خاص ترتیب کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. ان کے اندر ہلکا سا بگاڑ بھی ایک انسان کے پورے کریکٹر یا پورے کا پورا اس کا جو مطلب اس کی زندگی جو ہے اس کو بہت بری طرح سے متاثر کر سکتی ہیں. تو انسان ایک بہت کمپلیکیٹڈ مشینری ہے، لیکن انسان سے بھی زیادہ کمپلیکیٹڈ نظام جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں ترتیب دے رکھے ہیں. اگر ہم اس کائنات کے مقابلے میں انسان کی حیثیت دیکھیں تو کیا ہے، ایک مطلب دھول جو اڑتی ہے اس کا ہلکا ذرہ جو ہے وہ بھی بہت بڑا ایک بہت بڑی چیز ہوگی. مطلب اگر اس کے برابر بھی سمجھا جائے کائنات کے تناسب کے اعتبار سے، تو انسان تو ایک بالکل معمولی چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس انسان سے، ان کافروں سے پوچھو کہ یہ انسان کو پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے اللہ کے لیے، یا وہ جنہیں ہم نے پیدا کیا اس انسان کے علاوہ پوری کائنات میں. اور اس پوری کائنات کا ہلکا سا ہمیں اشارہ جو ہے وہ ملا ابھی پچھلی شروع کی آیات میں. اس میں فرشتے بھی ہیں، اس میں عالم بالا کی باقی مخلوقات ہیں وہ بھی ہیں، اور اس میں کائنات کی ساری تخلیقات جو ہیں وہ بھی ہیں. اِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن طِینٍ لَازِبٍ، بے شک ہم نے پیدا کیا ان کو یعنی یہ انسانوں کو، من طین لازب لیسدار مٹی سے، بے شک ہم نے ان انسانوں کو لیسدار مٹی سے پیدا کیا. اب یہ لیسدار مٹی سے بہت ساری جگہوں پر مختلف انداز سے ذکر ہوا کہ انسان کو مٹی سے پیدا کیا. اس کا کیونکہ یہاں پر جمع کا صیغہ ہے تو اس کے دو اشارے ہو سکتے ہیں. ایک اس کا مفہوم جو یہ ہو سکتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے مٹی سے پیدا کیا، اور پھر اس کے بعد حضرت آدم کے بعد حضرت حوا کو پیدا فرمایا، اور اس کے بعد نسل انسانی کا سلسلہ جو وہ تب سے چلتا آ رہا ہے. تو یہ اصل بنیاد جو ہے نسل انسانی کی وہ مٹی سے رکھی گئی. یا دوسرا معنی جو ہے اس کا وہ یہ ہے کہ انسان در حقیقت معذرت، انسان در حقیقت مٹی کا پتلا ہی ہے، مٹی کا بھی پتلا ہے. مٹی کا جو بھی یہ انرجی اور توانائی حاصل کرتا ہے اپنی خوراک کے ذریعے سے، وہ سارے کا سارا یا تو وہ جانوروں سے اپنی خوراک حاصل کرتا ہے یا پودوں سے حاصل کرتا ہے. اور جانور ہوں یا پودے ہوں، جانور جن کو وہ مطلب استعمال کرتا ہے اپنی خوراک کے لیے یا انرجی حاصل کرنے کے لیے، وہ بھی براہ راست جب بالواسطہ مختلف انداز سے ان نباتات پر یا ان پودوں پر انحصار کرتے ہیں. اور یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اسی مٹی سے جنم لیتی ہیں، اور مٹی کے ہی اجزاء جو ہے وہ مختلف ترتیب سے ایک دوسرے کے ساتھ کیمیکل ریئیکشن سے یا ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر یہ ساری چیزیں جو وہ تخلیق ہوتی ہے مٹی سے ہی. تو الٹیمیٹلی یہ انسان جو ہے یہ مٹی سے ہی تیار شدہ ہے، مٹی سے ہی اس کی تخلیق ہوئی ہے، اور مٹی میں ہی اس کو مل جانا ہے. اس کی دوسری اگزامپل بھی ہم یہ دے سکتے ہیں کہ پہلے بھی ایک دو دفعہ ذکر ہوا کہ یہ مٹی کا ہی پتلا ہے جو کہ کھڑا ہے. ایک مادی جسم انسان کا جو ہے وہ سنتا ہے جب، تو اس کا پورا ہیئرنگ میکینزم جو ہے وہ پوری طرح سے کام کر رہا ہے. ایک پوری مشینری فٹ ہے انسان کے اندر جو کہ بڑی طرح سے ایکٹیو ہے. وہ سوچتا ہے تو وہ پوری طرح سے ایکٹیو ہے. پورا اس کا برین کا نظام جو دل کے ساتھ اور باقی چیزوں کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. اس کے چلنے پھرنے کے لیے پورے اعضاء جو ہیں وہ کس طرح سے حرکت دیتے ہیں. جو بولتا ہے تو اس کا ووکل کارڈ اور اس کا جو ساؤنڈ سسٹم جو ہے وہ بھی پوری طرح سے ایکٹیو ہے. یہ ساری مادی چیزیں ہیں. جب انسان کی آنن فانن وفات ہوتی ہے تو یہ سارے کے سارے اکوپمنٹ یہاں پر درے کے درے پڑے رہتے ہیں. ان کا ہیرنگ سسٹم جو ہے پورے کا پورا وہ مادی نظام جو ہے وہ یہیں پر پڑا ہوتا ہے، اس کی باڈی کے ساتھ ہی اٹیچ ہوتا ہے. اس کا بولنے کا نظام، اس کا چلنے پھرنے کا، اس کا سوچنے کا، سمجھنے کا، وہ سارے کا سارا جو باڈی سٹرکچر ہے وہ یہاں پر موجود ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ وہاں سے اپنا حکم جو ہے اس کو نکال لیتا ہے. اب دنیا کی کوئی طاقت
उस मादी जिस्म में दोबारा कोई हिस्सा ऐसी पैदा नहीं कर सकती कि वो सुन सके या बोल सके या चल सके या महसूस कर सके या कुछ भी कर सके। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से ये मादी जिस्म की तरफ एक मिसाल है कि तुम्हारी तख्लीक तो दर हकीकत इस मादे से हुई है। तो जब इस मादी जमीन से तुम्हारी तख्लीक हुई, अल्लाह ताला ने उसमें जो जान जो है वो डाली, तो जब भी वो चाहे वो जान को निकाले और जब वो चाहे दोबारा उसमें उस जान को दोबारा से इसी तरह से मादी जिस्म इकट्ठा करके दोबारा से उसमें जान जो है वो रूह जो है वो फूंक सकते हैं। अल्लाह ताला के लिए क्या मुश्किल है। तो ये सारी जो है इसकी मैं एक्सप्लेनेशन, इसके अलावा बहुत से इसकी बाकी मजीद तफसीलात जो है वो भी इसमें जमा कर ले, तो ये सारा कुछ इसमें आ जाता है कि बेशक हमने तो इस इंसान को लेसदार मट्टी से पैदा किया, उसकी असल हैसियत और औकात की तरफ अल्लाह ताला ने इशारा किया। बल अजीब था, बल्कि आपने तअज्जुब किया, आपने यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा है। बल अजीब था, बल्कि आपने तअज्जुब किया, आप तो हैरान हो रहे हैं, या आपके लिए ये बात अजीब लगती है कि ये जो काफिर है, किस बात पर ये अजीब लगती है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ताला ने कहा कि ये काफिरों के बारे में आप ये तअज्जुब करते हैं कि ये काफिर इतनी सादा सी मिसालें, इतनी सी आम फहम सी जो बातें हैं, जिनके ऊपर हल्का सा थोड़ा सा गौर व फिक्र करे इंसान, किसी भी चाहे अपने इल्म के किसी भी लेवल पर है, तो उसको बहुत सारी बातें समझ आ जाती हैं, अल्लाह की वहदानियत का उसे प्रूफ मिल जाता है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात अजीब लगती थी कि क्यों ऐसा कर रहे हैं, वो क्यों समझते नहीं है, क्यों ऐसी बातें उनके दिलों के ऊपर, उनके जहनों पे ऊपर असर नहीं करती। तो अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि आप तो उनके रवैये पर तअज्जुब करते हैं, उनका रवैया आपको अजीब लगता है, बल्कि जबकि उनका रवैया क्या है, वो यस्खरून, जबकि वो सब मजाक उड़ाते हैं, जबकि वो उन बातों को सीरियस लेने के बजाय, उन बातों के ऊपर थोड़ी सी तवज्जो देने के बजाय, उन बातों के ऊपर कान धरने के बजाय वो तो इन सब का मजाक उड़ाते हैं। अगली आयत जो है वो वही है, बार बार काफी दफा रिपीट हुई हैं, तो लिहाजा हम उसको मुख्तसर रखेंगे इंशाल्लाह। जो आपको उनकी बातें अजीब लगती हैं, जबकि उनका रवैया ये है कि वो बजाय उसके कि उनके ऊपर थोड़ा सा गौर व फिक्र करें, वो उनको मजाक में टाल देते हैं, उनको बातों को सीरियस सिरे से लेते ही नहीं। वाइजा ज़ुक्किरू ला यज़कुर, वाइजा ज़ुक्किरू, और जब वो नसीहत किए जाते हैं, जब उनको किसी बात की नसीहत की जाती है उन काफिरों को, ला यज़कुरून, तो वो नसीहत कबूल करते, वो नसीहत को कबूल ही नहीं करते, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते, तवज्जो ही नहीं देते। ये सिर्फ मुशरिकीन के नहीं, आज के हमारे दौर में मुसलमानों के साथ भी अक्सर औकात ऐसे ही मामलात होते हैं। बेशक वो कलमा गो हैं, बेशक वो ईमान से मोमिन है, मोमिन कहना चाहिए, ईमान वाले हैं, लेकिन अक्सरियत जो है वो ऐसी है कि वो उनके ऊपर कोई जिक्र नसीहत असर ही नहीं करती, वो उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं देते। थोड़ी सी तवज्जो दें तो उनको पता चले। अस्तगफिरुल्लाह, मतलब ऐसे ऐसे मुसलमान मौजूद हैं जिनको नमाज तक नहीं पढ़ना आती, जिनको मतलब सूरह फातिहा जो है वो तक नहीं आती। अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए और हमें हिम्मत दे कि हम ऐसे लोगों को थोड़ा सा इस्लाह करेंगे। अल्लाह ताला हम ऐसे लोगों को इस दीन की तरफ वापस, उनके दिल को वापस लेकर आए। जब उनको नसीहत की जाती है तो वो उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते और उसको कबूल नहीं करते। वाइजा राओ आयतन, और जब वो सब देखें कोई निशानी, जब उनके सामने कोई निशानी या मौजज़ा या कोई आयत या दलील, ऐसी दलील जिसका उनके पास जवाब नहीं होता, या कोई मौजज़ा जब उनको वो देखते हैं, वो यस्तस्खिरून, तो वो सब उसका मजाक उड़ाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों का और उनके बहुत सारे मामलात का वो मजाक उड़ाते थे। इसी तरह से मोजज़ात जो है उनका भी, आयात, कोई निशानी, कोई इस तरह से जब दलील कोई इनके साथ आए, जिस पर वो बजाय इसके कि लाजवाब होकर उसके ऊपर थोड़ा सा गौर व फिक्र करे कि हाँ ये कैसे हो गया या कैसे मुमकिन है, या हकीकत तो यही है, तो उसके ऊपर गौर व फिक्र करने के बजाय वो उसका मजाक उड़ाते हैं। वकालू, और वो सब कहते हैं, इन हाजा इल्ला सिहरुम मुबीन, नहीं है मगर ये एक वाज़े खुला जादू। ये सब तो एक खुला जादू है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों और उनके बहुत सारे मामलात को वो जादू से भी तशबीह देते थे कि ये तो कोई साहिर और जादूगर है, नाउजुबिल्लाह। आइजा मितना, और वो ये क्या कहते, या वो क्या मतलब सोचते थे, या क्या वो गुमान करते थे, आइजा मितना, कि जब हम मर जाएंगे, वकुन्ना तुराबन, और हम हो जाएंगे मट्टी, जब हम मर जाएंगे और मट्टी में मिलकर मट्टी हो जाएंगे वो आइजामन, और हमारी हड्डियां भी, यानी हमारी हड्डियां भी इसी तरह से मट्टी में मिलकर रेजा रेजा हो जाएंगी। आ इन्ना लमबऊसून, तो क्या हम वाकई दोबारा उठाए जाने वाले हैं?
جب ہم مر جائیں گے اور ہمارا جسم گل سڑ جائے گا اور ہماری ہڈیاں بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، تو کیا ہم واقعی دوبارہ سے ہم اٹھائے جائیں گے؟ دوبارہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ کرے گا؟ سورہ یاسین کی آخر میں کچھ آیات جو ہیں وہ اس طرح کی گزری ہیں جس میں یہی موضوع ایگزیکٹلی اسی طرح سے کچھ مختلف الفاظ کے ساتھ آیا کہ وہ حیران ہوتے اس بات پر، وہ تعجب کرتے، ابھی جس کا ذکر ہوا پیچھے کہ وہ اگر آپ تعجب کرتے ہیں، آپ کو یہ باتیں عجیب لگتی ہے، کہ کیا عجیب لگتی ہے یا کس بات پر تعجب کرتے تھے، اس کا ایک مثال اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دی کہ کیا ہم جب مر جائیں گے اور مٹی مٹی ہو جائیں گے اور ہماری ہڈیاں جو ہیں وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ آؤ آباؤنا الاولون، اور کیا ہمارے باپ دادا بھی، یعنی ہمارے باپ دادا جو صدیوں سے، ہزاروں سالوں سے مدفون ہیں، جن کو ہم نے دفن کر دیا تھا یا جن کو ہم نے جلا کر راکھ کر دیا تھا، کیا وہ بھی، ان کے جسم جو ہے وہ بھی مٹی اور ہڈیاں جو ہیں وہ بھی ختم ہو چکی ہوں کہ کیا وہ بھی واقعی وہ دوبارہ سے وہ بھی جی اٹھیں گے؟ کل آپ ان سے کہہ دیجئے، صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے، ان کے اوپر وعدے کر دیجئے، نعم، ہاں کیوں نہیں، یقیناً ایسا ہی ہوگا۔ آپ ان کے اوپر واضح کر دیجئے کہ ہاں یقیناً ایسا ہی ہوگا، یقیناً تم جس بھی حال میں ہوگے، مادی تمہارا جسم جس بھی حال میں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ سے جی اٹھائے گا، زندہ کر دے گا، اس میں کوئی شک کرنے کی گنجائش نہیں۔ وَأَنْتُمْ، ہاں اگر تم اس میں شک کرو گے اور اس میں شک کرتے رہو گے اور شک کرتے رہے اور اس کے نتیجے میں تم یہ نصیحت کو قبول نہیں کرو گے اور اس کی طرف نہیں آؤ گے اور اس کو نہیں اپناؤ گے، اور اگر تم اصلاح نہیں کرو گے تو پھر تمہارے ساتھ کیا ہوگا؟ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ، تو تم سب ذلیل و خوار ہونے والے ہو۔ اگر تم اس نصیحت کو قبول نہیں کرو گے تو ایک وقت آئے گا کہ تم ذلیل و خوار ہو جاؤ گے۔ دنیا میں تو ہو سکتا ہے تمہیں آسانیں، آسائش، دولت، مال و دولت، سارا کچھ مل جائے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ تمہارے ان عقائد کی وجہ سے، تمہارے ان نظریات کی وجہ سے تم ذلیل و خوار ہو جاؤ گے۔ یہ آخرت کا وقت یہاں پر فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، اور کس طرح سے ذلیل و خوار ہو جاؤ گے، یا اس کی طرف ایک اشارہ جو ہے کہ کیا تمہاری اپنی کیفیت کیا ہوگی جب تم ذلیل و خوار ہوگے۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، سو بے شک صرف ایک ہی ڈانٹ ہوگی۔ یہ زجرہ وہی جو پہلی ہی آیت میں آیا تھا، پہلی دوسری آیت میں غالباً، کہ ڈانٹنے والے فرشتے جو ہیں کہ ہی زجرۃ واحدہ، یہ ایک ہی ڈانٹ ہوگی یا ایک ہی وہ سخت آواز ہوگی، سخت جھڑکی ہوگی ایک ہی، یا سورہ یاسین کی آخری آیات میں ہم نے پڑھا تھا یہ وہی کہ ایک نفخ ہوگا کہ جس کو سنتے ہی پورے جو مردے ہیں وہ دوبارہ سے جی اٹھیں گے اور وہ حیران ہو جائیں گے کہ کس نے ہمیں ہماری خوابوں سے اٹھا دیا، اٹھا کھڑا کیا۔ تو یہ وہی دوبارہ سے اسی طرف اشارہ ہے کہ ایک ہی ڈانٹ ہوگی، ایک ہی چیخ ہوگی، ایک ہی سخت کرخت آواز ہوگی، یا ایک ہی نفخ ہوگا۔ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ، تو اچانک وہ زندہ ہو کر دیکھ رہے ہوں گے، اچانک وہ زندہ ہو جائیں گے اور حیران و پریشان ہو کر دیکھ رہے ہوں گے، ادھر ادھر منظر دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ کیا منظر ہمارے سامنے آ گیا۔ وَقَالُوا، اور وہ کہیں گے، یا وَيْلَنَا، ہائے ہماری بربادی، هَذَا يَوْمُ الدِّينِ، یہ تو وہی جزا کا دن ہے، یہ تو وہی بدلے کا دن ہے۔ وہ سب کہیں گے، کون کہیں گے؟ اس کے بارے میں مختلف آراء ہیں کہ وہ فرشتے جو ہیں وہ ان کو بتائیں گے کہ یہ ہے وہ دن جب وہ اٹھیں گے وہاں سے اور حیران و پریشان ہو کر منظر کو دیکھیں گے، تو وہ فرشتے ان کو بتائیں گے کہ یہ وہ دن ہے، یا کسی طرح سے ان تک جب بات پہنچائی جائے گی کہ دیکھو اب یہ وہ دن ہے جس کا تمہارے نصیحت کیجیے، یا وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات کریں گے تو ایک دوسرے کے بتائیں گے کہ ہاں یہ تو وہی دن ہے کہ جس کی ہمیں نصیحت کی جاتی تھی، جس کے بارے میں قرآن ہمیں بتایا جاتا تھا، جس کے بارے میں ہمیں ہمارے علماء جو ہمیں بتاتے تھے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بار بار بتایا، اور اس کے بعد آنے والے علماء اور صحابہ اور باقی لوگوں نے ہمیں بار بار نصیحت کی، ہدایت کی، اس کی طرف ہماری رہنمائی کی، لیکن ہم نے اس وقت اس کا دھیان نہیں دیا۔ تو اس وقت وہ حیران ہو کر یقیناً وہ پریشان بھی ہوں گے اور کہیں گے یا ویلنا، ہائے ہماری بربادی۔ اسی وقت ان کا ادراک ہو جائے گا کہ ہم تو برباد ہو گئے، ہم تو لٹ گئے، ہم نے تو ضائع کر دی وہ نصیحت جو ہے، وہ ہائے ہماری بربادی، ھذا یوم الدین، یہ تو وہی بدلے کا دن ہے یا جزا کا دن ہے جس کا ہم سے تذکرہ کیا جاتا تھا۔ ھذا یوم الفصل، اور یہی ہے فیصلے کا دن۔ ان کو پھر بتایا جائے گا یا مزید ان کے اوپر واضح ہو جائے گا، ھذا یوم الفصل، یہی ہے فیصلے کا دن۔
الذی کنتم بہ تکذبون، جو تھے تم اس کا تم انکار کرتے، یعنی یہ ہے وہ فیصلے کا دن جس کا تم دنیا میں انکار کرتے تھے۔ یہ مشرکین مکہ کی طرف ڈائریکٹ ان کے ساتھ خطاب ہے، جو کہ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر اور دوبارہ قیامت کے بپا ہونے کے اوپر جو یقین نہیں رکھتے، اور ہمارے لیے اس میں نصیحت ہے کہ اگر کوئی شک و شبے کی گنجائش ہے تو اس کو نکال کر اپنے آپ کو اپنی اصلاح کر لو، کہ یہ وہ دن ہے جس کی تم اس وقت جب اچانک تمہارے اوپر جب آ جائے گا تو تم خود اس وقت بلبلا اٹھو گے اور پریشان ہو جاؤ گے اور کہو گے ہاں یہ تو وہی دن ہے جس کا ہمیں مختلف علماء نے بتایا، جس کا قرآن نے بتایا، جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور احادیث میں ملا، تو اور ہمیں بار بار سنایا جاتا رہا، پڑھایا جاتا رہا، بتایا جاتا رہا، اس کی طرف بلایا جاتا رہا، لیکن ہم اس کی طرف آنے سے کتراتے رہے۔ لیکن آج ہمارے سامنے یہ دن کھڑا ہے، تو لہذا کل آنے والا جو وقت ہے اس کی باقاعدہ پیش گوئی انفارمیشن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمارے سامنے کر دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو کسی بھی طرح کی آزمائش اور مشقت یا مشکل کی گھڑی میں نہ ہو، قیامت کے دن، آخرت کے دن، آخرت کی کسی بھی سٹیج میں اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت، طاقت اور توفیق دے کہ ہم دنیا میں ہی اپنے کام اور اپنے معاملات ایسے رکھیں کہ ہماری آنکھ بند ہونے سے پہلے ہمارے اعمال اس قدر ہوں کہ ہم اس پہلے گروہ میں شامل ہو جائیں جس کا ذکر ہمیں سورہ یاسین میں ملا، اور جس کی ہم بار بار دعا بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی اگر کچھ اضافہ کرنا چاہیں اب تو کر سکتے ہیں، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ جی اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں، دعا میں ضرور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے دنیا میں بھی اور آخرت میں، اللہ تعالیٰ ہمیں خاص اپنے فضل و کرم میں رکھے، اور ہم سب کو جیسے ہم یہاں پر ساتھی ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی جنت میں ہمیں ایک دوسرے کا ساتھی بنائے، اور ایک دوسرے کی محفل میں آنے جانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت طاقت دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس دنیا کے معاملات میں جو ہمارے لیے ایسی چیزیں ہیں، ایسی باتیں ہیں، ہماری ایسی خواہشات ہیں، ہمارے ایسی دعائیں ہیں جو اس دنیا میں اور آخرت میں دونوں طرف ہمارے کے لیے بہتر ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ میسر فرمائے، آسانی فرمائے، ہماری مشکلات کو اللہ تعالیٰ خاص اپنی مدد فرمائے اور آسان فرمائے۔ غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے اللہ تعالیٰ خاص مدد اور ان کو نصرت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد اس طرح سے فرمائے جس طرح سے غزوہ بدر میں اور غزوہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کر کے فرمایا کہ کس طرح سے مدد کی ان لوگوں کی، اس لشکر کی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کو صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے، جو اس دنیا میں حیات ہے انہیں ہر طرح کے عرض العمر سے ہمیں ہمارے والدین کو اور سب کو محفوظ رکھے، اور جو اس دنیا سے گزر گئے ہمارے والدین اور سارے مومن اور مومنات، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے خاص فضل و کرم سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله خيرا كثيرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔